ہر دینی ادارہ یہ خواہ پاکستان میں ہوں یہاں امریکہ میں ہو کہیں بھی ہوں، یہ جتنے دینی ادارے تبلیغ و ترویج دین کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں، ان ساری خدمات میں ہر مومن اور ہر مومنہ کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ جو خطیب خطابت کرتا ہے پاکستان سے مسیح کے لیے نوحے کے لیے بلایا، نوحے کے ذریعے آپ کو رلاتے ہیں یا فضائل میں آپ خوش ہوتے ہیں، یہ ایک ایک ذکر میں اور ایک ایک آنسو میں ہر مومن اور ہر مومنہ کا حصہ ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے پروگرام ترتیب دینے میں جس چیز کی ضرورت ہے، یقیناً آپ مومنین مومنات اور ہر صاحب عقل و شعور جانتا ہے اس بات کو۔ قرآن کریم نے جہاں نماز پر زور دیا ہے وہاں پر نماز کے فوراً بعد جس چیز پر زور دیا ہے، میں اس کی تفصیلات یقیناً آپ جانتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن ہدایت ہے ان متقین کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان بالغیب عقیدہ تھا، اس کے بعد عمل، ویقیمون الصلاۃ، اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سب تلاوت کرے سب جانتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر آیا، جہاں عقیدے کا ذکر آیا وہاں عمل کا ذکر آیا، جہاں عمل کا ذکر آیا وہاں نماز کا ذکر سر فہرست ہے، اور جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں پر تو یا تو مما رزقناہم ينفقون ہے یا پھر زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا جو نماز ادا کرے اور زکوٰۃ نہ دے وہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے، اس کی نماز کو خدا نے منسلک کیا زکوٰۃ کے ساتھ۔ جو شخص خدا کا شکر ادا کرے اور والدین کا شکر ادا نہ کرے غلط فہمی کا شکار ہے کہ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ خدا نے اپنے شکر کو والدین کے شکر کے ساتھ منسلک کیا۔ کل میں نے وہ آیت تلاوت کی سورہ لقمان کی آیت، انشکر لی ولوالدیک، جب بھی جس طرح بھی جس وقت بھی میرا شکر ادا کر بلا فاصلہ اسی طرح سے اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہے جو میرا شکر ادا کرے والدین کا شکر ادا نہ کرے، یہ سمجھے کہ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، نہیں، میں اس کے شکر کو قبول نہیں کروں۔ غلط فہمی کا شکار ہے کہ جو شخص خدا کی اطاعت کرے والدین کی مخالفت کرے۔ والدین یہاں تک کہ سورہ عنکبوت، سورہ بنی اسرائیل کی آیت، کل آپ نے سنا سورہ لقمان کی آیت، سورہ بقرہ وبالوالدین احسانا، یہ لفظ تو اس قدر آیا ہے قرآن کریم میں، 13 دفعہ یہ لفظ آئی ہے قرآن کریم، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ احسان، مگر 313 دفعہ نماز کے ساتھ جو لفظ تکرارن آیا ہے وہ 313 رہنے دیجئے۔ ایک مختصر سی سورہ جو آپ سب جانتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین، میرے حبیب کیا اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ کون ہے یہ؟ کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے، کون ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر دوسرے کو آمادہ نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہا قرآن نے خود نہیں کھلاتا، یہ کہا دوسروں کو آمادہ نہیں کرتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، جہنم ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ ویل، سقر، جہنم، جہنم کے طبقات ہیں۔ ویل 6ویں طبقے کا نام ہے۔ ایک روایت، دوسری روایت ہے کہ ویل ایک کنواں ہے جہنم میں، اس کا نام ہے ویل۔
فویل للمصلین، جہنم ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو نماز پڑھتے ہیں مگر حقیقت روح نماز ان کو نہیں پتا، وہ جو اٹھک بیٹھک کو نماز سمجھتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، مصلین بھی ہیں مگر عن صلاتهم ساہون بھی ہیں، ساہون یعنی بھولے ہوئے ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو مصلین کیسے ہو گئے؟ نماز پڑھتے ہیں، روح نماز نہیں ہے، حقیقت نماز ہے، وہ کیا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کیا نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں، پھر یہ نماز کیا کہا؟ وہم یراؤن، یہ دکھاوے کی نماز ہے۔ اگر یہ حقیقی نماز پڑھتے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کیسے نمازی ہیں؟ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا تو نہیں دے سکتے۔ آپ یہ دیکھیں نماز کو کھانے سے خدا نے کیوں منسلک کیا؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ماؤن کسے کہتے ہیں؟ یہ جو گلاس، چمچ، شیشہ جس سے آپ کھاتے ہیں، چمچ، اس کو بھی ماؤن کہتے ہیں۔ یعنی ماؤن ایک چمچ کھانا کسی کو دے نہیں سکتا، یہ کیسا نمازی ہے؟ اب آپ نے دیکھا قرآن کریم نے نماز کو ایک چمچ کھانے سے کیسے منسلک کیا؟ اس سے آپ سمجھ لیجئے خدا اگر چاہتا کہ میں خلوص میں ڈوب کر اولاد، دنیا، مال، اقتدار، شہرات، ان ساری چیزوں سے ہٹ کر صرف اس کو پکارو، کہہ دو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جملہ اس وقت مجھ سے ادا ہو سکتا ہے جب ساری دنیا سے کٹ جاؤں، ساری دنیا سے الگ ہو جاؤں، ساری دنیا کو ختم کر کے تنہائی میں جا کر عیسائی کی طرح رہبانیت اختیار کروں، کسی غار میں، کسی پہاڑ پر، کسی صحرا میں، کسی دریا کے کنارے اکیلے ہیں، میں اور میرا خدا اور میرے خدا کے درمیان میرے تصورات میں کوئی چیز حائل نہ ہو، میں اور میرا خدا، اس وقت میں یہ کہہ دوں خلوص میں ڈوب کر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حیرت کی بات یہ ہے میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، خدا جو کائنات کل کا مالک و حاکم و بادشاہ، اس کے لیے میں کہتا ہوں ایاکا، صرف تیری، میں اپنے لیے کہتا ہوں نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ میں اکیلا بھی سورہ ہم پڑھوں گا تو ایاک نعبدو کا نعبدو کے معنی ہم سب عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے تو کی لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور حقیر و فقیر و بے ارزش و بے قیمت میں اپنے لیے ہم استعمال کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ تنہا بھی اس کو پکارو تو مجمع کو پیش نظر رکھ کے پکارو۔ ایک چونٹی سلیمان ابن داؤد سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہتی ہے چونٹیوں گھس جاؤ بلو میں، سلیمان ابن داؤد آ رہے ہیں، کہیں ان کی فوج تمہیں اپنے قدموں تلے نہ رون دے۔ اس چونٹی کی صدا خدا کو اتنی پسند آتی ہے کہ انبیاء کی صف میں لے کر آتا اور قیامت تک اس کے نام سے سورہ نازل کرتا ہے۔ چونٹی کے برابر نہیں ہے وہ انسان جو انسانوں کا درد نہیں رکھتا ہو۔ انسانی درد نہ رکھنے والا انسان، اسی لیے ان سے کیا کہا؟ کہیں انسانوں کو، پڑھے لکھے انسانوں کو جو انسانیت سے ناآشنا ہے شکل و صورت پہ انسان، مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا، یونیورسٹی سے فارغ ہو گئے، کالج سے فارغ ہو گئے، حوض علمیہ سے فارغ ہو گئے، فرض کر لیجئے، مگر حقیقت دین سے، حقیقت انسانیت سے، زندگی، تین سوالوں کا جواب نہیں جانتے۔ میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ امام ششم فرماتے جو شخص ان تین سوالوں کا جواب اپنے ضمیر کو نہ دے اس کو انسانی دائرے سے خارج کر۔ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیوں آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، ان تین سوالات کا جواب انسان اپنے ضمیر کو نہ دے اس کو انسانی دائرے سے خارج کر۔ انسان نہیں ہے وہ،
میں آخر کہاں سے آیا ہوں؟ میں اپنی مرضی سے تو نہیں آیا ہوں. آخر کس نے بھیجا؟ کیوں بھیجا ہے؟ کیوں آیا ہوں یہاں؟ کہاں جا رہا ہوں میں؟ ان 3 سوالات کا جواب. تو اب وہ انسان، میں مختصر طور پر عرض کروں، آپ نے دیکھا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون وهم یراؤون ویمنعون الماعون. نماز جماعت کے لیے میں خلوص میں ڈوب کے تنہا نماز پڑھ سکتا ہوں. آئیے فقہا سے، مفسرین سے، معصومین سے معلوم کر لیں، میں تنہا خلوص میں ڈوب کے پڑھی جانے والی نماز بہتر ہے یا بغیر خلوص کے جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی بہتر ہے؟ بغیر خلوص کے جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی 1 رکعت کا مقابلہ تنہائی میں رو رو کے پڑھی جانے والی 1000 رکعت نہیں کر سکتے. تو اگر اس کو خلوص میں ڈوب کے یا کہ نعبدو کی ضرورت تھی تو کہتا تنہا مجھ سے گفتگو کر لے. مجھے اجتماع میں نہیں لے کے آتا. اجتماع میں اس لیے لے کے آیا کہ میری عبادت میں کیوں امیر المومنین کیا صدقہ نہیں دیتے تھے، کیا زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، کیا مگر حالت رکوع میں، نماز کی حالت میں، حالت رکوع میں جب انگوٹھی دیتے ہیں تو خدا کہتا جیسے میری ولایت ہے ویسے اس کی ولایت. وہ سارے قدرت کے اختیارات علی اور پیغمبر کی طرف منتقل کر رہا ایک عمل کی وجہ سے. یہ کوئی تاریخ نہیں بیان کر رہا، ایک شخص کا عمل بیان کر رہا قرآن. ماشاءاللہ. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اللہ و رسول اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. پتہ چلا رکوع میں زکاة دینے والا اس مقام تک ظاہر ہے جب سبحان ربی العظیم وبحمدہ یہ اس سے کہہ دے، ادھر مسکین سے کہہ دے لے لے انگوٹھی. تو یہی تو ولایت ہے. ادھر سے ملے تو خدا نظر آئے، ادھر سے ملے تو بشر نظر آئے. یہی تو ولایت ہے. جبریل بھی وحی لے کے آئے تو علی سے لے کے اور نیچے آئے تو علی کو دے. یہی تو ولایت ہے. اے ولی آدم الہی کے ماننے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. سرور کائنات کی بارگاہ میں جبریل امین آئے علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد فرمایا المواعظ العددیہ، حضرت آیت اللہ مشکینی اردبیلی کی کتاب جو اسلامی جمہوریہ کے کمیونٹی کے سربراہ تھے. ایک طویل عرصے تک، ابھی 4 سال پہلے انتقال ہوا، قم میں نماز جمعہ پڑھاتے تھے. آیت اللہ اردبیلی ان کی کتاب ہے، مشکینی اردبیلی. ہاں ایک سید اردبیلی بھی ہیں جو تو ان کی کتاب ہے المواعظ العددیہ. اس سے یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اگرچہ بہار میں بھی ہے، شیخ صدوق کی کتاب میں بھی ہے، اور محمد ابن یعقوب کلینی اصول کافی میں بھی ہے. یہ کتاب، یہ روایت سب میں ہے. کوئی ایسا نہیں کہ میں کسی ایک کتاب سے، چونکہ لفظ الفاظ جس کتاب سے نقل کر رہا ہوں منبر کی ذمہ داری کے تحت اس کا نام لے رہا ہوں. المواعظ العددیہ آیت اللہ مشکینی. 5 کے عدد میں یہ روایت آئی ہے کہ جبریل امین نازل ہوئے، سرور کائنات سے فرمایا یا رسول اللہ الصدقۃ علی 5 اوجہ. خدا کی راہ میں جو مال دیتے ہیں اس کے 5 درجے ہیں. ایک درجہ وہ کہ آپ گزر رہے ہیں، دیکھا روڈ پر ایک کھڑا ہے، یعنی اس کی آنکھیں بھی صحیح، ہاتھ بھی صحیح، مگر بھیک مانگ رہا، آپ کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلایا. تو معصوم مولا کائنات کا بھی ارشاد ہے، تقریباً 6 معصومین کا ارشاد ہے کہ اس نے اپنی آبرو بیچی ہے ایک پیسے کے ذریعے بھی خریدار بنو. یہ مت دیکھو کون ہے کیا، آدم کی اولاد. وہ کیا کرتا، اس کی ذمہ داری آپ کھانے کی غرض سے اس کو دیں. وہ آپ کا ہم نو ہے، آدم کی اولاد ہے. اس کا عقیدہ کیا، وہ جان اور خدا جان.
آدم کی اولاد ہے، روڈ پر کھڑے ہو کر آپ سے بھیک مانگ رہا، مگر اعضاء و جوارح صحیح ہے، اس کے باوجود اس نے ہاتھ پھیلایا، تو آپ نے $1 دیا، اس کے لیے قرآن نے کہا ہم اس $1 کے مقابلے میں ہم تجھے 10 دیں گے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے مقابلے میں خدا 10 دے گا۔ صحیح قرآن کریم کی آیت۔ ایک دفعہ دیکھا نہیں، اٹھ نہیں سکتا، پیر بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، اس کو دیا آپ نے، جب اس کو دیا تو یہ ایک کے مقابلے میں پھر خدا کہتا میں 700 دوں گا۔ اس نے تو نے ایک میرے معذور بندے کی مدد کی، تو نے میرا کام کیا، مجھے کرنا تھا وہ تو نے کیا، تو میں 700 دوں گا۔ اگر بالکل بھی بستر بیماری پر پڑا ہوا ہے، ہل بھی نہیں سکتا، اس کو دیا تو خدا کہتا میں 7,000 دوں گا $1 کے مقابلے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، جو شخص اپنے والدین کو زندہ یا مردہ، مرحوم والدین کے نام پر دے یا زندہ والدین کو خود ان کے ہاتھ میں دے، جو والدین کو دے ہم ان کو 70,000 دیں گے، جو والدین کو دے ہم ان کو 70,000 دیں گے، مگر $1 وہ ہے جس کے مقابلے میں خدا 1,00,000 دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ اگرچہ لفظ علم ہے، جو طالب علم کو اس کے معنی نہیں کہ آپ لا کے سارے پیسے مولوی کو دیں، اس روایت کے معنی یہ ہے کہ جہاں سے علم پھیلتا ہے وہاں خرچ کرنا۔ آپ خود سوچئے کہ آقا حسین کی یونیورسٹی سے بہتر کون سا تعلیم ادارہ ہے؟ پورے سال عقیدے پر، عمل پر آپ دیکھ لیجئے، دوسرے مسلمانوں کی مذہبی کیفیت دیکھیے اور مکتبہ اہل بیت کی مذہبی کیفیت دیکھیے، دوسرے مسلمانوں سے آپ بات کیجئے کتنے مذہب میں ہیں اور کتنے پانی میں اور کتنے پانی سے باہر ہیں، اور کتنے بچے ہیں جو دین سے نکل چکے ہیں، مائیں تڑپ تڑپ کے، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ میں شیعہ ہوں اور ایسا کٹر شیعہ ہوں کہ میں دشمنان امیر المومنین کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کے باوجود مجھ سے فون کر کے کہیں کہ میرا بچہ جو ہے قادیانی ہو رہا، آپ بچا لیجئے۔ آپ دوسرے مکاتب کو دیکھیے، خود اپنے مکتب کو دیکھیے، آپ کے مکتب میں جتنے جوان ہیں، یہاں بزرگ کم ہیں، جوان نظر آتے ہیں، ان جوانوں کی تربیت، ان کو دین سے منسلک، ان سے حسین علی کس نے سکھایا؟ اسی یونیورسٹی نے، اسی کالج نے، اسی نے۔ تو ان یونیورسٹیز، ان کالجز کو مضبوط کیجئے، مدد کیجئے بھرپور۔ یہ نہ دیکھیے کون ہے، کس کو دے رہے ہیں، یہ دیکھیے کس کے نام سے دے رہے ہیں۔ جس کے نام سے دے رہے ہیں۔ میں اسے ایک کوفے میں، خیر وہ سادات کا مسئلہ تھا، کوفے میں ایک شخص، دکان تھی اس کی، اسی المواعظ العددیہ میں لکھا دکان تھی، جب سادات اولاد زہرا ساملہ لے آتے تھے تو ان سے پیسے ہوتے بھی نہیں تھے۔ بنو عباس کا دور تھا، سخت دور تھا، جب منصور دیوانخی اولاد فاطمہ کو چن چن کے بغداد کی دیواروں میں چن چن کے قتل کر کے دیوار میں لگاتا تھا۔ اس وقت کوفے کا ایک دکاندار شیعہ تھا، مومن تھا، اسے پتا تھا اولاد فاطمہ پر کیا گزر رہا، تو وہ کیا کرتا تھا، ان کو